نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهل ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ آل عمران میں ایک ایسی آیت ہے، اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اب مباہلہ کیا ہے، اس کی بڑی وضاحت ہے، بڑی تحقیقی چیز ہے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ واقعہ ہجرت کے 90 سال پیش آیا۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، ایک جماعت آئی تھی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر رہی تھی، بحث و مباحثہ عقائد کے موضوع پر۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ ساری آیتیں عیسائیوں کے جو عقائد تھے، جو افکار تھے، جو خیالات تھے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ جو کچھ سوچتے تھے، سب اس کے خلاف آ رہا تھا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وہ انسان ہیں، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمایا ہے۔ اس طریقے کی ساری باتیں، کئی چیزیں۔ اس کے علاوہ عیسائی جو عقیدے رکھ رہے تھے، اس کی تردید بھی ہو رہی تھی۔ ان کے خیالات تھے کہ 3 خدا ہیں، تثلیث جو ان کا عقیدہ ہے، 3 میں سے ایک تو خدا ہے ہی ہے، پھر دوسرا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں خدائیت میں شریک ہیں۔ حضرت عیسیٰ وہ بھی خدا ہیں، اگر خدا نہیں ہے تو خدائیت میں شریک ہیں۔ اس قسم کے پورے عقائد ان کے پاس تھے۔ اور پھر یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا، ختم ہو گئے، مر گئے۔ پھر ان کے اندر اور عقائد الگ الگ تھے۔ کل کی گفتگو میں ان کے 3 فرقوں کا میں نے ذکر کیا، ناسوت اور لاہوت، یعنی جسمانی اعتبار سے ختم ہوئے، روحانی اعتبار سے موجود ہیں۔ ان میں ایک فرقہ یہ کہنے لگا جسم اور روح دونوں اعتبار سے ختم ہو گئے۔ پھر ایک فرقے نے کہا کہ نہیں، وہ انسان نہیں ہیں بلکہ خدا ہی ہیں۔ اس قسم کے کئی چیزیں قرآن کریم نے ان کے انسان ہونے کا ذکر کیا۔ یا کلان الطعام، ان کو بتلا دیا ہے کہ آپ کیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، مریم کو بھی خدا کے درجے میں رکھتے ہیں، وہ تو انسان ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انسانی صفات، بشری عادتیں، وہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے ساری باتیں بتلا دی گئی۔ اب ایک نقشہ سامنے آ گیا۔ حضرت عیسیٰ کی ساری زندگی قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے آئی۔ ایک ایسی زندگی، ایک ایسا ماڈل، ایک ایسا نمونہ آیا جو بالکل یہ چاروں انجیلوں کے خلاف تھا۔ اب ان کی 4 انجیلیں تھیں، انجیل یوحنا، متیو، لوقا، مرقس۔ پھر ایک اور انجیل بعد میں دریافت ہوئی، 5ویں انجیل برنابس۔ یہ 5 انجیل آج موجود ہیں۔
لیکن حضرت عیسیٰ پر جو انجیل نازل ہوئی، جس زبان میں نازل ہوئی، اب اس کا وجود پتہ نہیں ہے یا نہیں، کہیں ہے تو ممکن ہے موجود ہو، لیکن عیسائیوں نے انجیل کے تعلق سے جو قدم اٹھایا ترجمے کی طرف، لوگوں کو سمجھانے کے خیال سے، وہ زبان جس زبان میں انجیل نازل ہوئی وہ زبان سے واقف نہیں ہے۔ فلسطین اور ادھر کے علاقے میں کچھ لوگ جانتے ہوں، دور دراز علاقوں میں وہ زبان جاننے والے نہیں تھے، تو ان کے علماء، احبار، مشائخ تقریباً 12 ان کے اصحاب تھے۔ یہودا وہی تھا جس نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا ذمہ دار، اسی نے ساری سازشیں رچائی، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودا ہی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی اور اسی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن نے بھی کہا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے، ان کو صلیب پر بھی نہیں لٹکایا گیا، لیکن اس واقعے کو، ان کی شخصیت کو، ان کے وجود کو، ان کے جسم کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ ایک ایسی صورت ہم نے پیدا کر دی جو دیکھنے میں ایک چیز ہے، حقیقت کچھ اور۔ اللہ نے حضرت مسیح کی شکل یہودا کو دے دی اور لوگ یہودا کو مسیح سمجھے، یہودا کی زبان بند ہو گئی اور وہ کچھ کہنے گیا لیکن کوئی بات سامنے نہیں آ رہی تھی، اسی کو خاردار لوہے کی سلاخوں کا ایک تاج پہنا کر بری طریقے سے سولی پر لٹکا دیا گیا، اور اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن نے وہ کہا اور وہ یہ بات بھی بتلا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، آنے کے بعد انجیل پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ عیسائیوں نے جو غلط عقیدے اختیار کر رکھے تھے اس کی بھی اصلاح کر دی گی۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب جو ان کا سمبل ہے اس کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو انہوں نے حلال کیا اس کو ختم کر دیں گے، اور جزیہ لاگو کر دیں گے۔ ساری عیسائیت ختم ہو رہی تھی۔ یہ حضور کی زندگی کا آخری سال تھا، ہجرت کا 9واں سال تھا۔ اب وہاں سے نجران سے ان کے بڑے بڑے علماء، احبار، مشائخ سب آئے کہ نہیں، حضور سے جا کر گفتگو کرنا چاہیے، مباحثہ کرنا چاہیے، مناظرہ کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ کرنا چاہیے، جیسا کہ انگریزی زبان میں ڈیبیٹ کہا جاتا ہے، یا سیمینار جو مجلس مذاکرہ جسے کہتے ہیں، اپنی اپنی بات رہنا، اس کے اوپر خیالات کا اظہار کرنا، وہ لوگ بھی اپنے خیالات کو پیش کرنا، یہ بھی اپنے خیالات کو پیش کرنا، ایک ڈیبیٹ کہیے، وہ اسی شکل ہوئی تھی۔ یہ واقعہ پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بیان کی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ سارے دلائل سامنے رکھے گئے، قرآنی آیتیں بھی رکھی گئیں، اور پورے عقلی اعتبار سے بھی ساری باتیں کہیں گئی، اور ان کی پیدائش پر جو سب سے بڑا اعتراض تھا، بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے، اس کی مثال بھی قرآن کریم میں آ گئی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان لوگوں کو بتلایا گیا ہے کہ یہ قدرت کا ایک نمونہ ہے، حضرت آدم بھی ایک نمونہ ہے، بغیر ماں اور باپ کے وجود میں آئے، حضرت عیسیٰ بھی بغیر باپ کے وجود میں آئے ہیں، یہ کہہ کر ساری بتلا دی۔ ایک مستقل ایک صورت نازل ہو گئی، سورہ مریم، اس کے علاوہ اور کئی آیتوں کے اندر حضرت مسیح کی ساری زندگی کو رکھ کر بتلا دیا گیا، پیدائش سے لے کر ان کے سولی پر چڑھائے جانے تک کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ لوگ ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود راضی نہیں ہوئے۔ اب کیا کیا جائے؟ حق بات سامنے آ گئی، صحیح بات گئی، اس کے جوابات بھی وہ دینے تیار نہیں ہوئے، اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ اپنی شکست ماننے بھی تیار نہیں، اور اپنے عقائد سے بھی پلٹنے کے لیے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے آئیے ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ کلمہ ہے کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، لہٰذا کچھ باتوں میں یہ چیز ہے، کئی پہلوؤں سے بات چیت کی گئی لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو آخری مرحلہ مباہلہ کا تھا،
جو میں نے ابتدا میں جو لفظ استعمال کیا تھا مباہلہ، یہ اس آیت ہی کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ وہ آیت بھی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تعالو، آئیے، ندعو آبانا و ابناکم، ایسا کریں ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے، آپ اپنے بچوں کو لے آئیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیویوں کو لے کر آئیں گے، یا اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، دونوں بھی لفظ استعمال ہے۔ عمومی طور پر اپنے خاندان، فیملی، قریبی لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ بیٹا، بیٹی، بیوی، یہی چیز ہے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تمہارے نفوس اور ہمارے نفوس، گویا ہماری ذات اور تمہاری ذات، ادھر حضور کا نفس، حضور کی ذات اقدس، ادھر ان لوگوں کے جو بھی ذمہ دار جو گفتگو کر رہا تھا، ان کا بشپ تھا جس کا بڑا نام بھی ہے، اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے ورنہ میں کہہ دیتا، وہ اسے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایک تجویز رکھی، چلیے آئیے ہم مباہلہ کریں گے، آپ اپنے بچوں کو لائیے، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، ہماری عورتوں کو لائیں گے، تمہاری عورتوں کو لائیں گے، عورتیں سارے پورے عورتیں نہیں، خاندان، بیوی، بچے، فیملی ممبرز کے اعتبار سے یہ، کیونکہ فیملی ممبرز ہی اہم تھے اس موقع پر۔ مباہلہ کا معنی ہے ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بہت خراب لفظ ہے، اسلام کی لغت میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لفظ لعنت ہے۔ اب اس کے لیے حضور نے کہا چلیے بلائیے، اگر آپ جھوٹے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو۔ بڑا نازک معاملہ تھا۔ اب چنانچہ وہ بھی جوش میں تیار ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام پر اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے اوپر اٹھا لیا، حضرت حسن کو ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر تشریف لے آئے۔ حضور کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ کے پیچھے حیدر کرار علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر ان کے لوگوں کا معاملہ تھا۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو ان کے راہب نے کہا کہ ذرا ہمیں کچھ مہلت دیجیے سوچنے کے لیے، کیونکہ بڑا نازک معاملہ تھا۔ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے، یہ کہنا تھا۔ تم جھوٹے ہیں تو تم پر، ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر۔ اب اس وقت صرف خاتون جنت حضرت فاطمہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ اس موقع پر بڑی بیٹی جو سب سے تھی حضرت زینب، وہ 8 ہجری میں انتقال کر گئیں۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ تھی، وہ ہجرت کے دوسرے سال انتقال کر گئی۔ تیسری بیٹی ام کلثوم تھی، 9 ہجری میں انتقال کر گئی۔ 9 ہجری کے ابتدا میں انتقال کر گئیں۔ 9 ہجری کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 10 ہجری میں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 11ویں ہجری شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو تینوں بیٹیاں اس وقت موجود نہیں تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا طیب، اسی کا نام طاہر بھی ہے۔ اصل نام تھا عبداللہ، لیکن بلائے جاتے تھے طیب و طاہر۔ گویا ایک ہی فرزند ارجمن تھے، صاحبزادے تھے، شہزادہ رسول تھے، لیکن 3 ناموں سے پکارے گئے۔ 2.5 سال کی مدت تک وہ رہے، ان کی عمر اتنی رہی۔ طیب بھی وہی ہیں، طاہر بھی وہی ہیں، عبداللہ بھی وہی ہیں، ایک صاحبزادے وہ رہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صاحبزادے تھے قاسم، یہ بھی مکہ مکرمہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھی چھوٹے بچپن ہی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بول کر آتی ہے حدیثوں میں، ادھر ادھر، یعنی قاسم کے باپ۔ تو ایک صاحبزادہ قاسم ہوئے،
یہ تینوں ناموں کو ہٹا دیجیے، طاہر رکھ لیجیے، قاسم، یہ تین بچے جو تھے، 2 بچے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک اور خاتون تھی ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد ابراہیم علیہ السلام تھے، اس مناسبت سے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ یہ قریباً 2.5-3 سال کے قریب تک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کے لیے قبیلہ بنو سعد میں بھیج دیا تھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برادری تھی، وہاں پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے حضرت ابراہیم کو لینا، ساتھ بٹھانا کرنا، یہاں تک کہ حضور کی زندگی میں وہ بھی انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم کے انتقال کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، چہرے مبارک داڑھی تر ہونے لگی۔ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، غم کا اظہار ہے، کیا ہے؟ آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محزون بفراقک یا ابراہیم، ابراہیم یہ میرا لخت جگر ہے، یہ فطری محبت ہے۔ اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دل ہمارا مغموم ہے، دل میں اداسی مایوسی کی کیفیت ضرور ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال۔ تو اس موقع پر تینوں صاحبزادیاں نہیں ہیں، بڑی بیٹی حضرت زینب، وہاں سے رقیہ، وہاں سے ام کلثوم، تینوں دنیا سے۔ حضور کے 3 بیٹے ہیں، ایک طیب، دوسرے قاسم، تیسرے حضرت ابراہیم، یہ سب چل۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ کو لے آ کر کہا کہ یہ آخری معاملہ ہے، ہم میں دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کے لفظ کو وہ لوگ بھی سمجھتے تھے عیسائی، بہت خطرناک لفظ ہے یہ تو پوری زندگیاں نسلیں تباہ ہو جانے والی بات ہے، وجود ہی ختم ہو کر رہ جائے گا۔ فوراً انہوں نے اپنے بڑے بڑے راہبوں سے ان سے رائے لی، مہلت لے لی تھی۔ سب نے کہا کہ نہیں، یہ قدم ہرگز مت اٹھائیے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دیکھا، یہ ایسے چہرے ہیں، ان کے چہروں پر وہ نور ہے، آمین کہنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ نبی کی اولاد ہے، نبی کی نسل ہے، لہٰذا تم ان سے مباہلہ نہ کرو، بہتر ہے واپس ہو جاؤ، صلح کر لو، ایسا یہ بات سامنے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، یہ بات کہی، لیکن ہم اپنا دین بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، لہٰذا ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ماتحت میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر ادھر وہ لوگ الگ ہو گئے۔ اس طریقے سے چنانچہ بعض روایتوں میں بھی ہے کہ ابھی وہ مباہلے کے الفاظ بھی نہیں آئے تھے، مباہلہ یہی تھا، ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے، غلطی پر ہے، ناانصافی پر ہے، گمراہی پر ہے، تو اے اللہ ہم پر لعنت نازل فرما۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہاتھ اٹھا دیتے، وہ نجران کے تمام عیسائی جو مباہلے میں تھے ختم ہو کر رہ جاتے۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیے، حضور کو مباہلے کے لیے تیار نہیں کیے، کہا کہ مباہلے کی ضرورت نہیں ہے۔ مباہلہ یہ مباہلہ کیا ہے؟ جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کوئی بھی معاملے میں ہو، دینی معاملے کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی مباہلے کا امکان۔ ایک جماعت ہے اور ایک جماعت یہ کہتی کہ نہیں ہم سیدھے ہیں، ہم سچے ہیں، تم جھوٹے ہیں۔ اب یہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کیسا ہونا کہ اللہ کی لعنت اوپر، یہ اس لیے یہی چیز تھی۔ لعنت کے معنی آتے ہیں ابعد من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا،
ظاہر بات ہے جس دعا میں یہ بات کہی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ایک دوسرے کے اوپر یہ بات آ جائے، ان میں جو جھوٹا یقیناً تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے لفظ لعنت کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ لعنت کا معنی ہے اللہ تیرے اوپر سے اپنی رحمتوں کو ہٹا لے، بہت بڑی بد دعا کا معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کا لفظ آج بھی بعض نادان عورتوں سے، بے علم لوگوں سے ملتا ہے، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اسی لعنت سے ایک لفظ نکلتا ہے ملعون۔ ملعون وہ شخص جس پر لعنت کیا گیا ہوا، یہ لفظ استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ یہ کہاں کا ملعون آ گیا ہے؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں آنے سے عربوں کے اندر زیادہ چیز تھی، اس کو روک دیا گیا کہ کبھی لعنت کا لفظ کسی کے حق میں استعمال مت کرو، خواہ وہ تمہیں کتنی بھی تکلیف دے، کچھ بھی کہے، اس کے حق میں تمہیں خاموشی اختیار کرو، تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ عام طور پر جملہ آج بھی ہمارے علاقوں میں ہے، اس پر لعنت برس رہی ہے، ملعون ہے، یہ ایسے جملوں سے منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں بتلاتا ہوں، موضوع پھیلتا چلا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لا تلاعنوا بلعنت اللہ، ایک دوسرے کے اوپر لعنت مت بھیجو۔ اگر تمہارے میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، کچھ دشمنیاں ہو گئیں، کچھ ناچاقیاں ہو گئیں، دوریاں ہو گئیں، کیسے بھی حالت پیش آ جائے، کبھی بھی اپنے زبان سے وہ تم پر لعنت نہ بھیجے اور وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجے۔ جماعت کے اعتبار سے بھی، فرد واحد کے اعتبار سے، 2 آدمیوں کا جھگڑا بھی ہو تو ایک آدمی دوسرے پر لعنت بھیج رہا ہے، دوسرا آدمی اس پر لعنت بھیج رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ لعنت اس لیے ہے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، یہی بات۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مبالغے کے سختی کے ساتھ ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے جو دوسرے کے اوپر طعن کرے۔ طعن کے معنی عیب چینی، نکتہ چینی، الزام، تہمت، کئی باتیں اس کے اندر آتی ہیں، لہٰذا تم اپنی زبان سے کسی پر طعن اور تشنیع نہ کرو۔ بہت اہم بات ہے، لیکن اس لفظ کی اہمیت کو ہم کوئی بھی سمجھتے نہیں۔ چنانچہ طعن تشنیع بہت بری طریقے سے ہوتی ہے، دشمنوں کے حق میں، خاندان کے لوگوں میں، اپنی برادریوں کے اندر بھی ذری بات تو یہ چیز چلتی ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے ولا اللعان، لعنت مت بھیجو کسی پر، لعنت سے بچتے رہو۔ تو لعنت بہت ہی خطرناک لفظ ہے۔ اب یہ سوال کہ جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجنا، لعنت اس آدمی پر بھیجی جا سکتی ہے، ملعون کہا جا سکتا ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہے۔ اگر کوئی اسلام سے خارج ہے، علانیہ طور پر معلوم ہے وہ کفر کی حالت میں مر گیا ہے، تو اس کے حق میں اگر لعنت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لعنت اللہ علی الکافرین، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ جو کفر کی حالت میں چلے گئے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ جن کا ایمان ہے ان کے اوپر کبھی کسی حالت میں لعنت کا لفظ ہرگز استعمال نہ کریں، یہ کہا گیا ہے۔ تو لعنت سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا لفظ کافر کا ہے، کفر۔ کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی بات ہوئی، اس کی کوئی عبارت ہوئی، کوئی بات ہے، وہ تو کافر ہے، ایسا کہا تھا ویسا۔ کافر کا لفظ بھی کسی کے حق میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کفر کی باتیں بھی کہا ہے، ایک جملہ ایسا ہے اس کے اندر 90 کو 9 معنی کفر کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ایک معنی ایمان کی طرف جا رہا ہے، تو اس ایک معنی کو لے کر کسی بھی کلمہ گو کو کافر نہ کہو۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، کسی کی زبان سے کوئی ایک جملہ نکل گیا
اس جملے سے وہ کافر قرار پا رہا ہے سارے طریقے، اور 90 معنی بھی کافر کی طرف ہی لے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ جو کہا ہے اس نے یا لکھ دیا ہے اپنی کتاب نے یا بول دیا ہے، اس جملے کے 90 معنی کافر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسی ایک جملے سے ایک معنی نکل رہا ہے جس سے وہ مومن ثابت ہو رہا ہے۔ تو علماء نے متفقہ طور پر کہا ہے اس ایک معنی کو لے کر اسے مسلمان قرار دو، کبھی بھی کسی کو کافر مت کہو، لعنت بھی مت بھیجو، ملعون بھی مت کہو۔ کسی مقررہ شخص کو کافر بھی نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ اس کا کفر پورے طریقے سے سامنے نہ آئے اور پورے طریقے سے یقین نہ ہو کہ کفر کی حالت میں مرا ہے، تو اس کے لیے لفظ جہاں ایسی کوئی بات نہیں اس کو۔ اب یہ ایک معاملہ یزید پر لعنت بھیجنے کا بڑا اہم رہا علماء کے درمیان، بہت جنے یزید کے اوپر لعنت بھیجنا، ملعون کہنا۔ اس میں کچھ لوگوں نے چونکہ اہل بیت پر اس نے سختیاں، زیادتیاں، ظلم کی، خون بہایا، مسجد نبوی کے اندر پوری طریقے سے غلط کام ہوا، وہاں کی عورتوں کے ساتھ، یہ مطلب بڑی لمبی چوڑی اس کی تاریخ ہے، سو دھرانا مشکل ہے۔ ان بنیادوں پر سامنے رکھ کر یہ تو اس کی یہ حالت ہے کہ یقیناً اس دنیا سے گیا ہے، کفری کی حالت ہے، یہ کہہ کر اس کو بھی لعنت کے لیے بعض لوگوں نے کہا، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا نہیں، کچھ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی بھی رہی ہیں، لہٰذا ہم اس کو ملعون نہیں کہیں گے، کافر بھی نہیں کہیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہم اس معاملے میں زبان کو بند رکھیں گے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا نہیں، اس کے اوپر لعنت بھیجنی چاہے، انہیں اس قسم کا عمل کیا۔ تو دو باتیں بھی تاریخ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر اسٹینڈ اس طرف ہے کہ جو بھی ہے اللہ کے حوالے کر دیں، کچھ اچھائیاں بھی رہیں گی، کچھ یہ بھی ہے۔ یقیناً انہیں جو کچھ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تحت، یہ کسی اعتبار سے ایک مومن کا عمل نہیں ہو سکتا، یہ ہر طرح سے لعنت کا بھی مستحق ہے، کافر کہنے کا بھی مستحق ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنی زبان سے اسے لعنت بھیج کر، کافر کہہ کر دوزخ کا یہ قرار دینے سے بجائے اپنی زبان کو بند رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ تو بہر یہ ایک علمی گفتگو ہے، اب اس بات کی ضرورت بھی نہیں کہ وہ دنیا سے گیا ہے، اب اس کو ملعون کافر کہہ لے کر بیٹھنے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفریہ عبارتیں لکھی ہیں کتابوں میں، یا اس قسم کے واقعات ہیں جماعتوں کے اندر ہو یا الگ الگ ہو، ان کے بارے میں ایک ہی آیت ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، کسی کو کافر، بہت سارے لوگ اختلافات کی وجہ سے کسی بزرگ کو جن سے ان کو اتفاق نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا آپ رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایسا ایسا لکھا ہے، ان پر لعنت اللہ ہی کہنا چاہیے۔ رحمۃ اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اگر کوئی ایسے متنازع شخصیت پر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دوسرے لوگ جو ان کے اگینسٹ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہنا، لعنت اللہ علیہ کہنا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ بڑے نازک مسئلے ہوتے ہیں، احتیاط بہت اہم چیز ہے۔ آخرت ہر ایک کی اللہ کے سامنے ہے، کس کے حق میں کیا فیصلے ہونے والے ہیں یہ دنیا میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت میں بڑی اچھی بات کہی گئی، شخصی اعتبار سے ہو، جماعتی اعتبار سے ہو، عمومی اعتبار سے ہو یا خصوصی اعتبار سے ہو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ جو جماعت ہے، یہ جو امت ہے یا یہ افراد ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، کفر کیا ہے، نہیں کیا ہے، یہ ان کے نامہ اعمال میں ہے، وہ ان کے سامنے وہ آخرت میں آ جائے گا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم جو کچھ کمائی کیے ہیں، کر رہے ہیں، وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ وہ کیا کیے ہیں اس کا سوال تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، انہوں نے کیا کیا ہے یہ سوال تم سے نہیں ہوگا۔ بڑی عبرت والی آیت طیبہ ہے، بڑی امن پسند، صلح پسند، اپنے ایمان کی بھی حفاظت، جو دنیا سے گئے ہیں ان کو کفر کے غار میں ڈھکلنے سے بھی ایک بچاؤ ہے، اس طریقے سے بڑی احتیاط ہے۔ پھر اس آیت کو میں دوبارہ
پڑھنا چاہوں گا تاکہ مفہوم اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تلک امتن، یہ وہ جماعت ہے یا افراد ہے، خد خلت، جا چکی ہے دنیا سے، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم لوگوں سے تو آخرت میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، کیا کمایا، یہ سوال آپ سے نہیں۔ جب آپ سے سوال نہیں ہے تو دنیا میں ان کے تعلق سے آپ اپنی زبانوں کو کیوں یہ کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی بہتر موقف ہے زبانوں پر خابرن۔ یہ چند باتیں تھیں جو آیت مباہلہ کے تعلق سے کہنا تھا۔ آیت مباہلہ کے ساتھ لعنت کی بھی وضاحت کرنا تھا۔ دو لفظ کی تفسیر آج اس بیان میں رہی، ایک تو مباہلہ اور ایک تو لعنت۔ لعنت کے احکام بھی آ چکے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے، مباہلے سے بھی محفوظ رکھے اور لعنت سے بھی محفوظ رکھے، اور اپنی زبان سے ہم کسی کو ملعون نہ کہیں، کسی کو کافر بھی نہ کہیں۔ اگر اس کا کفر سامنے بھی آیا ہے، وہ کافر قرار پا رہا ہے، تو پھر بھی اللہ کی رحمت کے حوالے کر دے، خدا اس کے ساتھ جو کرنا چاہے کرے، ہم کیوں اسے کافر کہیں۔ ان چیزوں کی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی فکر، اپنے حساب کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ادھر ہمیں توجہ دینا چاہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کے حساب کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ نہ معلوم کن کن کے حق میں پروانے جاری کر رہا ہے، وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ کرے وہ چیز ہم سب کے حق میں جاری فرما دے کہ ہمارے لیے عتق من النیران کی محفوظ رکھے، اس سے بچائے رہے، دوزخ میں جانے سے بچائے۔ دوزخ کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے، دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو دوزخ کی آگ کہاں سے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے شان کریم، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دوزخ سے بچائے۔ نہ صرف ہمیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ داداؤں جن کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں، ان سب کو بھی اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ پھر ہمیں اور ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے جتنے رشتہ دار دوست و احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا نام و نشان دنیا میں باقی رکھے۔ نام باقی رہتا ہے اولاد سے، تو اے اللہ ایسی اولاد دے جس سے اچھا نام دنیا میں جاری و ساری رہے، اچھی اولاد، اچھی آل جاری و ساری رہے، جو ہمارے لیے دنیا میں رحمت، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ تو اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو تو اپنے فضل و کرم سے دوزخ کی آگ سے رہائی کا فیصلہ فرما دے۔ اگرچہ کہ وہ دنیا میں نہیں آئے ہیں، تیرے فضل و کرم سے دنیا میں آئیں گے، تو اے اللہ ان کے حق میں بھی تو یہ فیصلہ فرما دے کہ جتنی بھی نسلیں ہماری آ رہی ہیں ان کو بھی دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہماری جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں، وہ عبادتیں ہی نہیں، سوائے اس کے اندر نقص کے، عیب کے، کمزوریوں کے کوئی ایسی چیز نہیں، صرف تیری شان کریمی سے اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی تو قبول فرما لے۔ جو کسی مجبوری سے روزے چھوڑ دیے، بیماریوں سے یا غفلت کی یا اور کسی وجہ سے، تو اے اللہ ان سب کو بھی معاف فرما دے۔ جو نمازوں میں کوتاہیاں ہوئیں، تراویح میں جو کوتاہیاں ہوئیں، اور بہت سارے معاملات میں جو ہو گئے ہیں، روزوں کی حالت میں جو ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ، غلطیاں، لغزشیں، خطائیں جو ہو گئیں، تو اپنے شان کریمی سے ان روزوں کو پاک و صاف رکھ، ان خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے ان روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، آخرت ہماری بہتر بنا، دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہماری آخرت ہو۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ